الرجيم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اللہ کلمات اللہ علی العلام رب الجلال والاکرام خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے انگن درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم محسن انسانیت رحمت شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اسلامی تاریخ میں غزوہ بنو قریظہ ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے. یہود جو کہ بدقسمتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے ان کی دشمنی چل رہی ہے. حالانکہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. فرمایا ان کو ہم نے کتاب دی ہے یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بنو نضیر کا شیطان ان کا سردار حی بن اخطب یہ ظالم یہ بدقماش یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ سلام ہوئی. کچھ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دے دیے. مہر نبوت دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے قمیص ہٹائی اور آپ نے کہا یہ دیکھ لے. اس نے دیکھا مہر نبوت کو مس بھی کیا. جب واپس اپنے قبیلے میں پہنچا تو لوگوں نے کہا اب کیا خیال ہے, اب کیا کرنا ہے تو بندہ وہی ہے جو ہماری تورات میں جس کا ذکر موجود ہے, بندہ وہی ہے, نشانیاں ساری وہی ہیں اور آپ نے جو سوال کیے ہیں ان سوالوں کا جواب بھی نبی ہی دے سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کروں گا, دشمنی کروں گا. اب ان لوگوں کی نصیب میں دشمنی لکھی ہوئی, حق بات پہچانتے ہوئے دشمنی کر. چنانچہ یہ اپنی دشمنی پہ لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان سے معاہدے بھی کیے. اب یہیں پہ کچھ لوگ تھوڑا سا رک جائیں. یہیں پہ کچھ لوگ جو دانشور ہیں جو پوری تاریخ سے واقف نہیں ہوتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ نہیں پڑھتے, اتنی سی بات لے کر کہتے جی آپ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. اچھا تم دانشور ہو, مجھے ہمیں بتاؤ کیسے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, تمہارے پاس کیا دلیل ہے. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ میں جا کے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے, تم کر لو تو کیا ہے. اللہ کے بندے قرآن کو پڑھ لیں. قرآن کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے اگر اسرائیل کو تسلیم کرو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے, تم پر مسکینی مسلط کر دی جائے گی. کیسے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں. دانشور بیٹھ کر ہمیں لیکچر دیتے ہیں, بیویوں کے سامنے ہجڑا بنے ہوتے ہیں, وہ اٹھنے میں سے کہتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں جی ان کو چاہیے کہ جناب ان کو تسلیم کر لیں, ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے معاہدے کیے, وقت کا احساس تھا, لیکن جب ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی, غداریاں کی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں خنجر بھونکا. ہر موقع پر مسلمانوں کو ان لوگوں نے ضد کرنے کی کوشش کی, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب حکمران تھے, ایک کامیاب چیف جسٹس تھے اور ایک کامیاب آرمی چیف بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کم نقصان میں ان یہودیوں کا قلع کما کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رعایت بالکل ذرا بھی ان کے ساتھ رعایت نہیں کی، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے یار کزن ہے۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کچھ خاص قسم کے لوگ یہودیوں سے چلتے ہیں اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کزن کی آپس میں لڑائی ہے، کیا ہے یہودی اور عرب آپس میں کزن ہے، ٹھیک ہے کزن، اچھا پھر علی کزن کی لڑائی ہے، وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں یہودی اور یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے عرب، تو کزن کی لڑائی ہے، چھوڑے گی اس میں نہ پڑے، کزنوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کے بندے یہ لڑائی کزنوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی حدود کی نہیں ہے، حدود اللہ کی ہے، حدود الارض کی لڑائی نہیں ہے، یہ حدود اللہ کی لڑائی ہے، یہ اسلام اور کفر کا معرکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا ہے اور یہ قیامت تک چلے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فرمایا ذلت اور مسکنت ان کے اوپر لکھ دی گئی ہے، اللہ کی مار پڑی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوگی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ان کے اوپر چھائی رہے گی، ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوگی۔ پڑھ لیجیے قرآن مجید پارہ نمبر 4 ہے سورہ ال عمران، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا جو اللہ کے غضب میں گھرا ہوا ہو، ذلت اور مسکنت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو، جو اس کے ساتھ دوستی کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ اللہ کی رحمت میں آئے گا، وہ بھی تو مسکینی میں گھر جائے گا، وہ بھی تو ذلت میں جائے گا، اللہ کا غضب اس پر بھی آئے گا۔ اور یہی دیکھ لیجیے آپ کے سامنے یہ ترکی ہے، تسلیم کیا ہے، کیا ویلیو رہ گئی، کیا حیثیت رہ گئی ہے، کچھ عربوں نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے دنیاوی مفاد ہیں۔ آج ہمارے بھی کچھ تھنک ٹینکس کہتے ہیں کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کرو، تمہارے پاکستان کے لیڈر فاؤنڈر آف پاکستان محمد علی جناح نے کہا نہیں کرو اس کو تسلیم، اور تم کیسے کہتے ہو کر لو؟ اور کسی کی نہیں مانتے، اپنے لیڈر کی تو مان لو۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے ذریعے کو ہر موقع میں ان کو مار دیا، اور ایسی مار دی کہ آج تک یہ ہاتھ لگا لگا کر ہوتی ہے، اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں جناب یہ عرب اسرائیل کو تنازع جرا کہتے ہیں یہ وہیں سے چلا ہے اور ہم نے یہ خیبر لینا ہے، انشاءاللہ امت مسلمہ کے ہوتے تم نہیں لے سکتے۔ پاکستان کا اور عالمی اسلام کا بچہ بچہ انشاءاللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ مت سمجھیں کہ صلاح الدین ایوبی فوت ہو گیا ہے تو کوئی دوبارہ ماں صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا کرے گی، اللہ رب العالمین کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرعون نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اللہ نے کہا تیری گود میں تیرے گھر میں اس کی پرورش نہ کروں تو مجھے رب العالمین کون کہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ رب العالمین اپنے حکم پر غالب ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثریت کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کیسے نافذ ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا غزوہ بنو قریظہ پہ نظر ڈالیے، میں نے آیت قرآن کی پڑھی سورہ الاحزاب، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کی تلاوت کر لیجیے گا، ترجمہ اس کا دیکھ لیجیے گا تو بات ساری کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا غصہ قتال کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے اوپر واپس لوٹا دیا، اور اللہ کی مدد کے نظارے کب آتے ہیں؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب آپ لوگ میدان جنگ میں جم جائیں، پاؤں جما لیں، لڑیں آپ، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ محض صرف دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، اللہ دعائیں بھی ضروری ہیں، تسبیحات بھی ضروری ہیں، لیکن میدانوں کے اندر ڈٹ جانا، مردوں کی طرح لڑنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بیچ ایمان کی طاقت بھی ہو، اور پھر وہ مائیں ہو کہ وہ خنسا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں خواتین پر 5 بیٹے قادسیہ کی جنگ میں بھیجے، 5 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، تھاپا دیا، کہا بیٹا میں نے تمہارے ماموں کا کبھی سر نہیں کھولنے دیا اور تمہارے باپ کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی، چھاتی کے اوپر تیر کے زخم لینا، اگر تمہاری کمر پہ تیر کے نشان ہوئے تو تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تب جا کے یہ نوجوان اس میدانوں میں لڑتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو فتح دیتا ہے۔ غزوہ احزاب سے واپسی کے موقع پر، یہ میرے سامنے رحیق المکتوب ہے، میں مختصر سے وقت میں
آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا نقشہ رکھتا ہوں، کافی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہاں پہ بھی تھکے ہارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور زخموں سے صحابہ چور ہیں، زخموں سے ایسے یعنی تھکاوٹ انتہائی شدید ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے، سیدہ ام سلمہ کے گھر جبریل آ گئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیا، ابھی تک تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، ابھی تک تو میں نے ہتھیار نہیں اتارے، فرشتوں نے نہیں اتارے، آپ نے کیسے اتار دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ اپنے صحابہ کو کہیں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کے ادا کریں گے، 150 کلومیٹر کا غالباً فاصلہ ہے، فرمایا عصر کی نماز وہاں پہ جا کے ادا کرنی ہے، نکلو ابھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی، فرمایا جو سمع اور بصر پر اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ کے محلے میں ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، کچھ صحابہ نے راستے میں نماز عصر جب وقت ہوا ادا کر لی، کچھ صحابہ کرام نے وہاں پہ، کچھ صحابہ نے جا کے عشاء کے بعد ادا کر لی۔ جب میں ایسے مصروف ہو گئی کہ عشاء کے بعد رات کو پھر جب، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کی سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ نیت دونوں کی اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے میں صحابہ کو اچھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور دونوں کو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے مختلف ٹکڑوں میں یہ لشکر وہاں پہ پہنچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تعداد ہے 3000 کا یہ لشکر ہے، اور یہ وہاں پہ پہنچا اور انہوں نے محاصرہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، حضرت علی بن ابی طالب سردار ہیں اور بڑے ماشاءاللہ روب والے اور بڑے جلوے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں یہ لشکر جا رہا ہے، حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار آپ نے بنایا ہوا ہے۔ اصل میں تو قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن سپاہیوں کی نگرانی حضرت علی کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت علی نے کہا پر دیکھو ظالموں، تم یا تو ہتھیار پھینک دو، مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ پھر میں تمہارے خلاف فوج کشی کروں گا، تمہارا وہی اثر کروں گا کہ جو بدر کے اندر ہم لوگوں نے کیا تھا، ہم لوگوں کا جو تمہارے ساتھی تھے ان کا جو بدر میں اثر کیا تمہارا وہی اثر کرے گا، یا پھر یہ کہ میں لڑتے لڑتے اپنے بھائی حضرت حمزہ کے پاس، اپنے چچا حمزہ کے پاس پہنچا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا تھے جو حضرت جنگی احد میں شہید ہوئے۔ کہا پھر میں لڑتے لڑتے یا تو اپنے چچا کے پاس جنت میں پہنچ جاؤں گا، کہا دوسری کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پہ محاصرہ جب سخت ہوا تو یہود کا جو سردار تھا، انہی کا بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے یہودیوں کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ اس نے کہا تینوں میں سے تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، کسی ایک آپشن کو چن لو۔ پہلا آپشن یہ کہ یا تو اسلام قبول کر لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہاری جانیں بھی بچ جائیں گی، بچے بھی تمہارے بچ جائیں گے، تمہاری عصمتیں بھی محفوظ رہیں گی اور تمہارے مال بھی محفوظ رہیں گے جن سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، یہودی ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر دی جائے، اور اگر ان سے پوچھا جاتا تو یہ تو کہتے نہیں اور بھی ابھی تو تھوڑی ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، انہوں نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں، تو تمہارا یہ مال یہ تمہاری عزتیں بچ جائیں گی۔ نے کہا اچھا دوسرا آپشن، انہوں نے کہا یہ چاہیے تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہی نشانیاں جو تم تورات میں پاتے ہو وہ موجود ہیں، لہذا تم لڑ کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں تم جیت نہیں سکتے۔ دوسری آپشن یہ رکھا کہ یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دو اور خود نکلو میدانوں میں لڑو، آخر دم تک لڑو۔ دوسرا آپشن یہ نے کہا اچھا تیسرا آپشن، نے کہا یا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر ہفتے والے دن دھوکے سے حملہ کر دو، تو ہفتے والا دن ان کے لیے ایسے جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن تھا۔ تو یہودیوں نے، اس کی قوم نے، بنو قریظہ نے تینوں آپشن مسترد کر دیے۔ نے کہا عجیب آدمی ہو، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے ایک دن بھی ہوش کا ناخن تم نے نہیں لیا، عقل تمہارے قریب سے نہیں گزری۔ اب ان لوگوں نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی دے چکے تھے، اب یہ سمجھ گئے کہ اب یہ معاملہ لڑائی کرنی پڑے گی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا ان کا یہ قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا اور یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا قلعہ دوسرا بھی ساتھ رکھا ہوتا، یہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے سرنگیں بنا رکھی تھی اور وہاں پہ اپنا راشن وغیرہ منتقل کر رہے تھے، اور انہوں نے عورتیں اور بچے علیحدہ قلعے میں رکھے ہوئے تھے اور مرد اور ان کا ہتھیار علیحدہ قلعے میں تھے، اور بہت زیادہ ان کے پاس ہتھیار
موجود تھا، اور راشن ان کے پاس اتنا تھا کہ اگر 2 مہینے بھی محاصرہ رہتا تو یہ لوگ لڑ سکتے تھے، ایسا مسئلہ نہیں تھا، بھوک سے نہیں مرتے۔ لیکن اصل میں یہ اصحابی جنگ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو خندق ختم ہوئی جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بھی آرام نہیں کیا، آپ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں گئے، مسجد نبی میں کوئی درس نہیں دیا، کوئی اسی طرف نہیں گیا، کوئی من نہیں چلائی، سیدھا ہمارے پاس آ گئے۔ یہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو تم قیدی بنا کر تم مارکیٹ میں بیچ رہے تھے اور اپنا سرمایہ اپنی مال میں اپنا مال بڑھا رہے تھے اور اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا دیکھا کہ اب تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار چھوڑنے والے نہیں، انہوں نے کہا اچھا ایسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمارے کسی حلیف کو بھیجیں، ہم اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کو بھیجوں؟ انہوں نے کہا ابو لبابہ کو بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیونکہ ابو لبابہ کے ان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، وہیں پہ حضرت ابو لبابہ کی کچھ زمینیں بھی تھیں اور وہاں پہ ان کا کاروبار بھی تھا۔ جب حضرت ابو لبابہ کو دیکھتے گئے تو ان کے بچے بھی اور ان کی عورتوں بھی اور ان کے بوڑھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے قدموں میں گر گئے، وہ رونے لگ پڑے چاڑے مار مار کے، ابو لبابہ رحم کرو، ابو لبابہ رحم کرو، ہمیں بچا لو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الحشر پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم سے اکٹھے نہیں لڑ سکتے، میدان میں نہیں لڑ سکتے، ہاں کسی قلعے میں یہ قلعہ بند ہو کر لڑ سکتے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ تلوار لے کر میدان میں سامنے آئے اور مردوں کی طرح مقابلہ کرے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، کسی دیوار کے پیچھے سے لڑ لیں گے یا کسی قلعے میں محفوظ ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں، روتے چیختے چلاتے۔ انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا ہمیں کیا مشورہ دیتے ہو، کیا کریں؟ ہتھیار پھینک دیں؟ ابو لبابہ سے ایک غلطی ہو گئی، بات توجہ سے سنیے گا، ابو لبابہ سے غلطی ہوگی۔ ابو لبابہ نے کہا ہاں ہتھیار پھینک دو گے، اشارہ کیا گردن کی طرف، قتل کر دیے جاؤ گے، یہ غلطی ہو گئی۔ لیکن فوراً غلطی کا احساس ہو گیا کہ نہیں یار، مجھے تو رسول اللہ نے اور مقصد کے لیے بھیجا تھا، تو میں نے کیا کر دیا۔ وہیں سے چپکے سے نکلے اور جا کے مسجد نبی میں پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ رسیوں کے ساتھ باندھ لیا، شاید جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر دیکھتے رہے کہ کیا ہوا، ابو لبابہ واپس نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کو بھیجا خبر کی تحقیق کرنے کے لیے، کیا مسئلہ ہے، بھائی یہ ابو لبابہ سے جرم ہو گیا، وہ تو مسجد نبی میں بندے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے پاس آ جاتے، میں ان کے لیے استغفار کرتا، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیتے۔ بہرحال اللہ رب العالمین جب تک ان کے لیے برات کا اعلان نہیں کرے گا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، اللہ کی مسجد میں وہ چلے گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ جانے والے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دیکھا کہ ابو لبابہ بھی ہو گئے، اب انہوں نے یہی آخری حل کیا، انہوں نے آپ یہی کریں کہ ہتھیار پھینک دیں اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں وہ ماننا پڑے گا۔ انہوں نے ہتھیار پھینکے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی جانثاروں کو حکم دیا کہ فرمایا ان کے مردوں کو جتنے بھی مرد ہیں اور ان کے جو بچے جو بڑے بچے ہیں فرمایا ان کو باندھ دیا جائے، اور ان کو باندھا ایسے کیا کہ ان کے ہاتھ یہ گردن کے در پیچھے باندھ دیے گئے اور رسیوں کے ساتھ مضبوط جکڑ لیا گیا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ اب اوس کے قبیلہ اوس کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہمارے حریف ہیں، تو آپ ان کو اوپر رحم کیجیے، جیسے آپ نے بنو نذیر کے ساتھ کیا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف وطن کیا تھا، تو آپ جیسے ان کے ساتھ آپ نے کیا ہے ان کے ساتھ بھی کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ، اگر تمہارے ہی قبیلے کا ایک آدمی تم ہی لوگ کو فیصلہ کر دو، کیا تمہیں منظور ہے؟ کہاں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں سردار بناتا ہوں، وہ جو فیصلہ کریں گے تمہیں بھی منظور ہے اور مجھے بھی منظور ہے۔ گاجی بالکل منظور ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید، وہ میدان احد میں شدید زخمی تھے، ان کے بازو کی ایک نس کٹ گئی تھی اور ان کو یہ چھاتی کے اوپر لگا تھا، سخت زخم لگا ہوا تھا، لیکن خون جو ہے تو وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو ان کو بڑی مشکل سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو بڑی مشکل سے گدھے کے اوپر ان کو سوار کر کے لایا گیا، صحابہ نے ان کو گدھے میں بٹھایا، جب رسول اللہ نے حکم دیا تو پھر
ساتھ بھی چلے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال جب سیدھا ان کے پاس گئے بنو قریظہ کے پاس, کہا کیا خیال ہے؟ لوگوں سارے پھر اسی طرح رونے چیخنے چلانے لگ پڑے, منتیں کرنے لگ پڑے, مہربانی کرے رسول اللہ سے گزارش کرے ہمیں معاف کر دیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اب ان کا جرم کیا تھا؟ وہ جرم ہے آگے جا کے ان کو کوئی چھوٹا سا جرم نہیں تھا. اور آپ بھی کہیں گے کہ یار جرم آج کے زمانے میں جو کرے تو اس کی بھی یہی سزا ہوگی. تو یہ وہاں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا اٹھو قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کا استقبال کرو. صحابہ اٹھ کے انصار اٹھے اور انہوں نے اپنے سردار کو سواری سے نیچے اتارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عرض کیا انہوں نے, اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ آپ نے ہمیں بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, تیری قوم کے لوگوں نے تجھے حاکم بنایا ہے, اب اس کے بارے میں تو جو فیصلہ کرے گا بنو قریظہ کے بارے میں تیری قوم کے لوگوں کو بھی قبول ہے, ان کو بھی قبول ہے. حضرت ساتھ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ کو پہلے مخاطب ہو اپنی قوم کے لوگوں کے, کہنے لگے میری قوم کے لوگوں جو میں فیصلہ کرتا ہوں تمہیں منظور ہے؟ اور اس کے لوگوں نے کہا بالکل منظور ہے جی, جو فیصلہ کرے منظور ہے. یہودیوں کے جو نمائندے موجود تھے ان کو کہا جو فیصلہ کروں منظور ہے, انہوں نے کہا جی جو فیصلہ کرے منظور ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمت نہیں پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے, غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. تھوڑا سا منہ پھیر کے نا تو کہنے لگے اچھا جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کیا ان کو بھی میرا فیصلہ قبول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ فیصلہ کر, مجھے بھی قبول ہے تیرا فیصلہ, کر فیصلہ. کہا ٹھیک ہے اگر میرا فیصلہ قبول ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں تمام مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو لونڈی اور غلام بنایا جائے, اور ان کے جتنے بھی اموال ہیں ان کو مسلمانوں کی ملکیت میں دیا جائے. وہی قرآن کہتا ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ, فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ, تم ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے, وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, اور دوسرے کو تم قیدی بنا رہے تھے. اب ان سارے جتنے بھی مرد تھے ان کو لایا گیا, لا کے ان کو وہاں پہ رکھا گیا ایک مکان میں مدینہ میں, اور خندقیں کھودی گئیں. خندقیں کھود کر پھر ایک ایک ٹولی کو ان کو بلایا جاتا اور ان کے ساتھ رکھ کے اس کے سارے کو قتل کر کے خندقوں میں پھینکے, ان کی لاشیں بھی وہیں پھینکے, ان کی مٹی ان کے اوپر ڈال دی گئی. اور یہ دنیا کے اندر یہ ذلت اور رسوائی اور آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اچھا وہاں پہ اب سردار حی بن اختب کو بھی لائے گئے. یہ تھا تو بنو نضیر کے ساتھ تھا لیکن انتہائی بدعہد آدمی تھا, اور اسی نے کعب بن اسد کو غداری پہ آمادہ کیا تھا کہ غداری کرو. کب؟ اب وہ بات آتی ہے کہ یہ کیوں ان کو اتنی بڑی سزا دی گئی. غزوہ خندق کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہد تھے, انہوں نے رسول اللہ سے معاہدے کر رکھے تھے. وہ جو پہلے میں نے آپ کو بات کی کہ آپ کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے, انہوں نے معاہدے کر رکھے تھے. جب غزوہ خندق ہوئی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان لوگوں کی مدد کی, اور انہوں نے مدد کیا کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو انہوں نے مدد کی. 1500 تلواریں انہوں نے مشرکین مکہ کو مہیا کر رکھی تھی. 1500 تلواریں, 2000 نیزے تھے اور 300 جرے تھی, 500 ڈھالیں تھی جو انہوں نے مشرکین مکہ کو مہیا کر رکھی تھی بنو قریظہ نے. اور ان کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ خود توڑا تھا, اور پوری طرح انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی مسلمانوں کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ خواتین اور بچوں کو ایک گھر میں محسوس گھر میں رکھ دیا تھا, وہاں پہ ان کو نگرانی میں, صحابہ کی نگرانی میں رکھا ہوا تھا. انہوں نے وہاں پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کی کہ ان بچوں کو نقصان پہنچایا جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے بے خبر تو نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں انٹیلیجنس بڑی مضبوط تھی. آج آپ کہتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس دنیا کی ایک نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے, اللہ تعالیٰ خود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری اطلاعات دینے والے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس کا کیسے آپ نے نمٹنا ہے, یہ ایسے آپ نے نمٹنا ہے ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اتنی سخت سزا دی اور ان کو قتل کیا گیا. اب ان لوگوں کو بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کیا گیا, اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئی اور وہاں پہ ان کو ایک ایک کر کے ان کو لایا گیا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئی. اب وہاں پہ ساتھ ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد, اس سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا کہتے ہیں, کیا ہمارے ساتھ اشر ہوگا, مکان میں بند ہے, کیا اشر ہوگا؟ اس نے کہا تم دیکھتے نہیں کہ آواز دینے والا رکتا نہیں اور جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آ رہا.
قتل ہے، قتل ہو جاؤ گے سارے. کیا کریں؟ اب یہ ساری کاروائی ختم ہوئی، جتنے بھی یہ سام تھے یہ سب قتل جب کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ حی بن اخطب کو لایا گیا، اس کو بھی زنجیروں میں جکڑا ہوتا اور اس کے بھی ہاتھ ایسے گردن کے پیچھے باندھے ہوئے. اس کو جب لایا گیا تو اس نے بڑا قیمتی سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس نے خود ہی جب یہ جیل میں تھا، قید میں تھا، اس وقت اس نے خود ہی کپڑے کو پھاڑ دیا تھا جگہ جگہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس کو مال غنیمت بھی لے لیں. اس کو لایا گیا، اس کو بٹھایا گیا، اس نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، مخاطب کیا، کہتا یہ بات یاد رکھو، میرے دل میں شروع دل سے تمہارے خلاف نفرت ہے اور نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ نفرت رکھتا ہوں، آخر دم تک رکھوں گا. اور اس کو پھر وہیں پہ اس کو بھی قتل کیا گیا. اب یہاں پہ اس کا قصہ تمام کر دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان لوگوں کو قابو کیا، یہ جتنے بھی تھے، اور پھر جو اموال تھے جتنے بھی، وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں کچھ حصہ نکالا، تو اس نے کہا کہ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کیا. اور یہاں پہ ایک ان کے سردار کی بیٹی تھی ریحانہ، جو بعد میں ام المؤمنین کے لقب سے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یا صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، مسلمان ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر دیا، ام المؤمنین کا شرف انہوں نے حاصل کر لیا. اب جب ان لوگوں کو قتل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جتنے ان کے بالغ ہیں ان کو قتل کیا جائے، بچوں کو نہیں قتل کیا جائے. دیکھیں اسلام کتنا صاف ستھرا مذہب ہے، انسانی حقوق کی کتنی پاسداری کرتا ہے. آج وہی انہی کی اولاد یہود اسرائیل میں بچوں کو چھوڑا، عورتوں کو چھوڑا، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے چتھڑے اڑا دیے ظالموں نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا. صرف ایک عورت بنو قریظہ کی قتل کی گئی، اس کو کیوں قتل کیا گیا تھا یہ بھی سن لیجیے. انہوں نے ایک صحابی خلاد بن سوید کے اوپر چکی کا پڑ اوپر سے گرایا تھا، تو حضرت صحابی وہاں پہ شہید ہو گئے، اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، اس کے بدلے میں قتل کیا گیا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں قتل کیا. ایک صحابی عطیہ قرظی، حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی جب بال چیک کیے گئے، یہ حکم دیا گیا تھا کہ زیر ناف کے بال چیک کیے جائیں. جس کے زیر ناف کے بال نکلے ہوئے ہیں وہ جوانے میں آتا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. جس کے زیر ناف کے بال نہیں ہیں وہ ابھی بچہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو چھوڑ دیا، یہ بعد میں صحابیت کی شرف سے مستفید ہو گئے، اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر جو بچے اور عورتیں تھیں ان کو جا کے مارکیٹ میں منڈی میں ان کو بیچا گیا، اور وہاں سے جو اس کے رقم اور جو فائدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجد میں بھیج کر، ان کو بیچ کر اس سے مسلمانوں نے گھوڑے خریدے اور ہتھیار خریدے، جو بعد میں مسلمانوں کے لیے بڑے کام ہے. تو آج بھی اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے ریحانہ بنت عامر بن خنافہ کو منتخب کیا. اب یہاں پہ کیا ہوا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ قصہ تمام ہو گیا، سعد بن معاذ مسجد نبی میں خیمہ زن ہے، ان کا زخم پھوٹا، زخم پڑا، اچانک فوارہ نکلا خون کا، اور خون اتنا بہا کہ یہ دیگر اور بھی کچھ لوگوں کے خیمے جو زخمی تھے سب کے خیمے وہی مسجد نبی میں لگے ہوئے تھے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بہترین آپ ہمیں ہاسپٹل بنایا ہوا تھا کہ وہیں پہ ان کی عادت بھی ہوگی، یہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کا قرآن بھی سنیں گے. تو جب یہ لوگوں نے دیکھا بھی زیادہ خون بہ رہا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے اسی پہ تکلیف سے اور اسی خون بہنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ اٹھا تو جنازہ اٹھایا گیا، منافقین کہنے لگے ہاں ان کا جنازہ ہے، باڈی میں وزن ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے اس کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے، ہلکا وزن کیسے ہو گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آسمان کسی کی وفات پہ اتنا نہیں رویا جتنا سعد بن معاذ کی وفات پہ رویا. اور جب فیصلہ کیا تھا حضرت سعد نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، سعد واللہ تو نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، یہی فیصلہ میرے رب کا ساتوں آسمان کے اوپر میرے رب کا یہی فیصلہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے گا، یہ جو میدان ہے جتنے بھی قتل. اور رہا معاملہ ابو لبابہ کا، تو ابو لبابہ کو 6 دن تک زنجیروں میں بندے رہے. ان کی زوجہ محترمہ مسجد نبوی میں آتی ہیں، وہ کھانا بھی دے جاتی ہیں اور نماز کے لیے ان کو کھول دیتی. نماز پڑھنے کے بعد ان کو پھر رسی سے باندھ دیتی. سبحان اللہ. وہ عورتیں بھی کیسی کی ہیں، رسول اللہ کی فرما برداری کی ہے انہوں نے. اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو جو فیصلہ ہے بالکل مانیں گے. 6 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے گھر میں تھے، رات آپ نے وہیں گزاری، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی.
برات کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی توبہ قبول کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ان کی زوجہ کی طرف کہ ابو لبابہ کی رسیاں کھول دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. صحابہ دیوانہ وار انہوں نے آ کے صحابہ کو بتایا. صحابہ دیوانہ وار لب کے کہ جا کے ابو لبابہ کی رسیاں کھولتے ہیں. ابو لبابہ بھی کیا ہے کہتے واللہ نہیں آپ میری رسیاں نہیں کھول سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں کہ میری رسی کھولیں گے تب مجھے یقین ہوگا کہ واقعی مجھے اللہ اس کے رسول نے معاف کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو لبابہ ابھی تک کھولے نہیں کہ اللہ کے رسول اس انتظار میں ہو کہ آپ خود ہی میری رسی کھولیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسیاں کھولیں. کیا ایمان کا صحابہ کرام ہے. اور آج دیکھ لیں آج اس وقت جو صورتحال ہے ان اسرائیلیوں کے دماغ ابھی ٹھکانے آ گئے ہیں. ان کی ایسی پٹائی کی ہے مجاہدین نے حماس نے ان کی ایسی پٹائی کی ہے کہ ابھی ان کے دماغ ٹھکانے آ گئے ہیں. جو 2023 سے پہلے کہتا تھا 10 اکتوبر جب یہ حملہ کیا 5000 کٹھے راکٹ فائر کیا حماس نے تل ابیب کو ہلا کے رکھ دیا. اور اس وقت یہ فرعون کہتا تھا میں ان کو نیز نیز کر دوں گا ان کا فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا. آج خود ذلیل و رسوا ہو کے حماس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے. اور جو معاہدہ کیا گیا حماس کے ساتھ حماس والوں نے خود اس کی تحریر لکھی ہے. شرائط بھی خود لکھی ہے کہ یہ ہماری شرائط ہے. کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. اور اللہ رب العالمین بھی یہ کہتا ہے اللہ کہتے ہیں مذاکرات کرو ان کے ساتھ. تب فرمایا جب حتی تضع الحرب واوزارها یہاں تک کہ جنگ خود اپنے ہتھیار پھینک دے. ان لوگوں نے خود اپنے ہتھیار پھینکے. مجاہدین تو آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ جانوں کا نقصان اس پہ رویا نہ کریں گے. جانوں کی نقصان ہو گئی یہ مسلمانوں کے لیے تو یہی تو آخرت کا یہی ایک توشہ آخرت ہے. اور کیا ہے ہمارے پاس. ہمارے تو مسلمان انشاءاللہ جو شہیدوں کے سارے جنت میں جائیں گے اور ان کے جو مردار ہوئے وہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے. تو اللہ رب العالمین کا یہ نام و اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین اسی کے اوپر شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اس فرعون کو اس کی گردن اللہ تعالیٰ نے جھکائی ہے. اور اگر مسلمان آج بھی میدانوں میں ڈٹے رہے لڑتے رہے آئندہ بھی لڑتے رہے ڈٹے رہے تو انشاءاللہ یہ سارے فرعون ان کی گردن کا سریہ ٹوٹے گا اور اسلام دنیا کے اندر پھیلے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا کہ میں اور میرا رسول غالب آگے رہیں گے. چاہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے کوئی خوش ہوتا ہے نہ خوش ہو بے شک نہ ہو. اللہ رسول غالب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے